औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल फिर से कोविड की वजह से हमारे स्कूल जो है बंद हो रहे हैं, क्लास वर्क हमारी बंद है। तो हम टीचर्स जो हैं हमें आर्डर आया है कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़लाइन या ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो भी हम क्लासेस यहाँ से डिलीवर आपको करेंगे ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, तो उन्हीं के ज़रिए आप अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हो। फ़िलहाल आज मैंने क्लास 8th के लिए जो पोएम नंबर 3 है बेंगल सेलर उठाया है। 2 पोएम्स हमने पढ़ी है यहाँ ही स्कूल में, 1 महीने तक जो हम स्कूल आते थे। तो अब हमें पोएम नंबर 3 पढ़नी है, द बेंगल सेलर। तो जिस तरह मैं आपको क्लास में लाउड रीडिंग में पढ़ाती थी, उसी तरह से मैं आप इस वक्त भी पढ़ाऊँगी आपको। बेंगल सेलर्स आर वी हु बियर our shining lords to the temple fair, who will buy these delicate bright rainbow tinted circle of light, lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives। ये जो पोएम है बेंगल सेलर, हम किसको कहते हैं बच्चों? चूड़ियाँ बेचने वाले को। जो चूड़ियाँ बेच रहा हो उससे हम बेंगल सेलर कहते हैं। तो ये बेंगल सेलर जो है मोहल्ले में गली गली घूम रहा है, तो ये चूड़ियाँ बेच रहा है। कह रहा है कहीं पे ये मेले में जा रहा है तो वहाँ पे ये चूड़ियाँ बेच रहा है। इसके कंधे पे चूड़ियों का बहुत बड़ा गुच्छा होता है। तो ये आवाज़ लगा रहा है कि बेंगल सेलर who we bear our shining loads to the temple, जो मेरे कंधों पे जो लोड है चमकीली चमकीली चूड़ियों का, तो उसे कौन खरीदना चाहता है? Who will buy these delicate, जो डेलिकेट से कहते हैं हम मुलायम ये किस्म की चूड़ियाँ हैं, वो ये अपने ये इस वक्त मेले में आवाज़ लगा रहा है। टेंपल फेयर है, मंदिर में मेला लगा हो, वहाँ पे आवाज़ लगा रहा है कि ये चूड़ियाँ कौन खरीदेगा? डेलिकेट ब्राइट, ये चमकीली रेनबो टिंट, जो रेनबो है इसके बहुत से कलर्स होते हैं, 7 रंगों का होता है। धनक रेनबो हम धनक को कहते हैं। तो इसी कलर से ये अपनी चूड़ियों को ये तशबीह दे रहा है कि मेरी चूड़ियाँ इतनी चमकीली है जितना धनक होता है। उसमें जो कलर लगे हुए 7 रंगों का रंग है मेरी चूड़ियों में। लश्चर यानी बहुत चमकीली है। रेडिएंट लाइव्स फॉर हैप्पी डॉटर्स, हैप्पी जो लड़कियाँ हैं, डॉटर्स कहते हैं बेटियों को, वाइव्स कहते हैं बीवियों को, जो बीवियां घर में रहती हैं, और जो डॉटर्स लड़कियां हैं उनके लिए ये कलर मेरे पास हैं। कौन से हैं? रेनबो कलर, लस्चर्स टोकन, जो मतलब चमकीली चूड़ियां हैं उन लड़कियों के लिए हैं जो खुश मतलब मिजाज हैं, बच्चों के लिए और बीवियों के लिए। सम आर मेंट फॉर मेडन्स रिस्ट, सिल्वर एंड ब्लू एज माउंटेन्स मिस्ट, silver and blue for mountains mist. Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. कुछ चूड़ियाँ मेरे पास ऐसी हैं जो मेडन्स रिस्ट के लिए बनी हैं, जो कंवारी लड़कियां हैं उनकी कलाइयों के लिए मेरे पास चूड़ियाँ हैं। सिल्वर एंड ब्लू एज मोड, और जो सिल्वर एंड ब्लू कलर की जो चूड़ियाँ हैं ये किस कलर, ये मतलब माउंटेन में जो उनमें जो चमकीले जो छोटे छोटे पत्थर लगे हुए हैं वो बहुत से चमक रहे हैं, कैसे? सिल्वर के जैसे। मतलब आपने देखा है कभी चूड़ियों में जो कलर्स होते हैं वो सिल्वर, उसमें छोटे छोटे वो होते हैं पत्थर, वो चमकीले होते हैं। सम आर फ्लश लाइक द बर्ड्स ऑफ ड्रीम, कुछ ऐसी हैं जैसे कि फूल खिलते हैं, उनमें जो छोटे छोटे बर्ड्स रहते हैं, जो उनमें जो छोटे फूल निकलते हैं उनको बर्ड्स कहते हैं, उनके जैसे कलर है मेरे पास। ऑन द ट्रिकल ब्रो वुडलैंड स्ट्रीम, कुछ ऐसी है मतलब जो हम लकड़ी होती है उनके कलर का जैसा भी मेरे पास चूड़ियाँ हैं। सम आर ग्लो विद द ब्लूम दैट क्लेव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स, कुछ ऐसी हैं जो मेरे पास ग्रीन कलर के छोटे छोटे पत्ते होते हैं उनके कलर के जैसे भी मेरे पास चूड़ियाँ हैं। कुछ ऐसी हैं जो मतलब लकड़ी के मतलब लकड़ी के बने हुए होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें ग्रीन कलर के लीव्स जैसे होते हैं उनके जैसे भी होते हैं। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलाइट कॉर्न मिंट फॉर ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, कुछ ऐसी है सनलाइट कॉर्न किसे कहते हैं, जो है मक्की होती है हमारे पास, उसका कलर जो होता है उसके जैसे भी कुछ हमारे पास चूड़ियाँ हैं। और कुछ ऐसी चूड़ियाँ हैं जो लाल लाल रंग की चूड़ियाँ हैं, मतलब जब हम शादी में जाते हैं तो देखते हैं दुल्हन अक्सर फास्ट कलर की चूड़ियाँ उसे लगाई हुई होती है। तो ये कह रहा है कि कुछ कलर मेरे पास ऐसे भी हैं जो
دلہنوں کے لیے ہے، شادیوں میں پہننے کے لیے ہے، بہت سے کلرز ہے، فاسٹ کلر ہے، ریڈ کلر وہ میرے پاس ہے. سم لائک دا فلیم آف ہر میرج فائر اور رچ ود دا ہیو آف دا ہارٹ's ڈیزائر thinking luminous tender and clear like her bridal laughter and bridal tear. یہ کہہ رہا ہے کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس ٹائم اس لڑکی کے مطلب جو اس کے سیوٹ کرتا ہے اس ٹائم تو وہ چوڑیاں بھی میرے پاس ہے. یہ کہہ رہا ہے اس وقت اس کا یہ کہنے کا مطلب دوسرا یہاں پہ بھی ہے، جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ اکثر اپنی شادی پہ خوش بھی ہوتی ہے اور آنسوں بے بات ہے. خوش اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کی زندگی کا سب سے بہترین دن ہوتا ہے شادی. بعد روتی کیوں ہے کہ ان کو اپنا مائکہ جو ہے وہ ان کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، اسی وجہ سے وہ بہت مطلب اس ٹائم ان کی آنسوں. یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی خوش بھی ہوتی ہے وہ لڑکیاں کہ ہنس بھی لیتی ہے، وہ اپنی شادی پہ ہنستی ہے، مطلب مسکراتی ہے، لیکن بعد میں جب ان کو وداعی کا ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم وہ کیا کر رہی ہے، وہ رو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی آنکھوں سے بہت سے آنسو نکلتے ہیں. یہ اس ٹائم کو بیان کرتا ہے کہ یہ چوڑیاں جو ہے یہ ایک دلہن کے لیے ہے. وہ دلہن جو مطلب تیز کلر کے کپڑے پہنتی ہے اس ٹائم اسی ٹائپ کی چوڑیاں بھی لگاتی ہے. تو اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ بیان کرتا ہے یہاں پہ جو عورت ہے جب وہ ایک لڑکی اپنے گھر کو اپنے مائکے کو چھوڑتی ہے تو اس وقت یہ بہت ہی مطلب مایوس ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو اس وقت اپنا مائکہ چھوڑنا پڑتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ دلہن خوش بھی ہوتی ہے اور روتی بھی ہے. تو اس کے حساب سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنے قسم کی چوڑیاں ہیں، مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس میڈن رسٹ یعنی کہ ایک کنواری لڑکی کے لیے بھی چوڑیاں ہیں. اس حساب سے دوسری جب یہ مطلب وائیوز ہوتی ہے جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے ان کی لیے بھی اس کے پاس چوڑیاں ہیں. اور کن کے لیے ہے، جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت وہ لڑکی مطلب بہت ہی اچھا کلر کا ڈریس پہنتی ہے تو اس حساب سے اس کے پاس بھی چوڑیاں ہیں. اور یہ چوڑیاں والا یہ آواز لگا رہا ہے کہ میرے پاس اتنے قسم کی چوڑیاں ہیں، رنگ برنگ چوڑیاں ہیں، ان میں اتنے کلرز جڑے ہوئے ہیں، کچھ سلور کلر کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جیسے کہ نیو یہ نئے پھول کھلے ہیں تو ان کلرز کے حساب سے میرے پاس بھی چوڑیاں ہیں. یہ ہر ایک رنگ کو یہاں پہ بیان کر رہا ہے. Some are purple and gold flecked green for she who has journeyed throughout life midway, whose hands have crushed, whose love has blessed, and cradled fair sons and her faithful breast, and service her household in fruitful pride, and worship the gods at her husband's wife. یہ کیا ہے، میرے پاس ان عورتوں کے لیے بھی چوڑیاں ہیں جو بزرگ عورت ہیں، مڈل ایجڈ عورتیں ہیں، ان کے لیے بھی میرے پاس چوڑیاں ہیں. اور جن کی لائف جو ہے مڈ وے یعنی کہ بزرگ مطلب نہ وہ بوڑھی ہے اور نہ ہی وہ جوان ہے، مطلب مڈ وے میں ہے، ان کے لیے بھی میری پاس چوڑیاں ہیں. اور یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ چوڑیاں ایسی بھی ہے کہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے، یہ سروجنی نائیڈو کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہندو مذہب کی عورتیں ہیں جب ان کا ہسبینڈ مر جاتا ہے تو یہ کیا کر رہی ہے، یہ اپنی چوڑیوں کو توڑ دیتی ہے. ان کے مطلب جب وہ مرتے ہیں تو ان کے میت پر یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی چوڑیاں توڑ دیتی ہے. کون کرش ہوا ہے، کرشر ہوز لو ہیز بریک، یعنی کہ ان کا پیار اس ٹائم ختم ہوتا ہے. اور کچھ عورتیں وہ مطلب ڈم کلر کی لگاتی ہیں جب بوڑھی ہو جاتی ہے عورتیں، تو اس حساب سے بھی میرے پاس چوڑیاں ہیں. اور جو یہ عورتیں ہیں ہر وقت مطلب اپنے گھر یہ جو مطلب کبھی کبھی تہواروں میں ورشپ آف گاڈز ایٹ ہر ہسبینڈ سائڈ، یعنی کہ اپنی طرح سے جب کوئی پوجا رکھتی ہے تو اس وقت وہ کچھ ایسے کلر کی چوڑیاں پہنتی ہے تو وہ چوڑیاں بھی میرے پاس ہے. تو یہ مطلب چوڑیاں والا جو ہے ہر ایک قسم کی چوڑیاں جو ہیں یہاں ان کا ذکر کر رہا ہے. بینگل سیلر یعنی کہ چوڑیاں بیچنے والا، یہ ہم نے آج یہاں پہ پڑھا. کچھ ورڈز ہے یہاں پہ، لوڈز ہوا، کلیکشن آف بینگلز یعنی کہ اس پہلے میں نے آپ کو بتایا یعنی کہ اس پہ ایک بہت بڑا وہ بینگلوں کا وہ گچھا ہوتا ہے. رینبو ٹنٹڈ ہیونگ دا کلرز آف دا رینبو ان دیم، یعنی کہ وہ چوڑیاں جن میں رینبو یعنی کہ 7 رنگ کے کلرز ہوتے ہیں. لسچر ہو گیا، برائٹ شائننگ، میٹ پراپر، فلشڈ شائننگ برائٹلی، یہ بھی شائننگ کر رہا ہے. ٹرنکڈ کلیم، اینگلو شائننگ، یہ بھی مطلب یہ ورڈز جو ہے اس پوائم میں یوز ہوئے ہیں تو ان کی یہ میننگ ہے یہاں سے. ہیو کو کلر، ٹھنکلنگ میکنگ اے لائٹ رنگنگ ساؤنڈ، یعنی وہ چوڑیاں جب بیچ رہا ہے تو کچھ آواز سی آ رہی ہے. لیومینس، وہ بھی شائننگ ہے. گولڈ فلیکڈ سپورٹڈ ود گولڈن ڈاٹس، یعنی کہ کچھ چوڑیاں ہیں جن میں ڈاٹس ایسے ڈاٹس ہوتے ہیں چوڑیوں پہ تو اس کو کہتے ہیں گولڈ فلیکڈ.
فار ہیئر مڈ وے کریشڈ فار مڈل ایجڈ وومن، یعنی کہ وہ عورتیں جو نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، مطلب اس کو مڈل ایجڈ عورتیں کہتے ہیں۔ ہوپ کہ آج میں نے یہاں آپ کو یہ بینگل سیلر پڑھایا، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس سے آگے میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ اللہ حافظ۔